اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. صدق اللہ العظیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. سورۃ الانبیاء کا یہ تیسرا رکوع ہے جسے ابھی آپ کے سامنے جس کی تلاوت کی گئی. جملہ 11 آیتوں پر مشتمل اس رکوع کا آغاز ہو رہا ہے آیت نمبر 30 سے اور یہ رکوع ختم ہو رہا ہے آیت نمبر 41 پر. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے دو باتوں کا تذکرہ فرمایا. ایک اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اس پوری کائنات، پوری مخلوق پر اس کا کنٹرول، اور اس کی وضاحت انشاءاللہ آیتوں کی تشریح کے ذیل میں آتی چلی جائے گی. دوسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت. رسالت کس کو کہتے ہیں، رسالت کا کیا تقاضا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں جو شک و شبہ کر رہے ہیں ان کو کیا غلط فہمیاں ہیں. یہ ساری چیزوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. انشاءاللہ وہ بھی آیتوں کی تشریح کے ذیل میں آ جائے گا، کیونکہ سورہ انبیاء جو مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو تاکید کی کہ غفلت کا پردہ چاک کر دیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا کریں، دین کی حقیقتوں پر، دین اور اس کی جو تعلیمات تمہارے سامنے پیش کی جا رہی ہیں ان تعلیمات پر غور و فکر کرتے ہوئے عقل کی جو نعمت اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائی اس نعمت کو استعمال کرتے ہوئے، تدبر کرتے ہوئے نتیجے تک پہنچے. یہ اس صورت کی دعوت ہے، اور یہی بیدار مغزی، بیداری کی کیفیت
یہی دانائی کی کیفیت کیسے اللہ تعالیٰ کے نبیوں اور اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں میں تھی، اس کا بھی حوالہ آئے گا. لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو تمہارا وقت قریب آتا جا رہا ہے، اور وقت سے مراد جو مہلت ملی ہوئی ہے، زندگی کا جو اختتام ہوتا ہے موت کی شکل میں، مہلت جو ختم کر دی جاتی ہے موت کی شکل میں، وہ وقت قریب آتا جا رہا ہے. لیکن تمہارا عالم یہ ہے کھیل کود میں پڑے ہوئے ہو، غفلت میں پڑے ہوئے ہو، سوچنا نہیں چاہتے ہو، لاہیتاً قلوبکم، دلوں کو مشغول کر رکھا ہے مختلف ہابیز میں، مختلف مشغلوں میں، تاکہ نہ انسان سوچنے پر مجبور ہو سکے اور نہ ہی اس کے نتیجے میں عمل پر مجبور ہو سکے، سستی کی زندگی بسر کر لے. شتر مرغ کی طرح جو گڑھے میں سر چھپا کر یہ سمجھتا ہے کہ وہ محفوظ ہو گیا ہے، انسان بھی یہ سمجھتا ہے کسی کھیل میں، کسی سیریل میں، کسی مشغلے میں دل لگا کر کہ وہ محفوظ ہو گیا ہے اور موت اس کی ٹل گئی، نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہرگز نہیں، یہ وقت قریب آتا جا رہا ہے اور اس وقت کی دہائی ابھی دی جائے گی، اس کا تذکرہ آگے کی آیتوں میں آ رہا ہے. لیکن پہلے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کی جب دعوت دی تو دو باتیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی. ایک بات تو یہ کہ مخلوق کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو خالق ہے شریک کرنے کی کوشش نہ کرو. مشرکین مکہ میں خاص طور پر فرشتوں کی پرستش، فرشتوں کو خدائی میں شریک کرنا اور ان کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ماننا، یہ غلط عقیدہ رائج تھا. اسی لیے اس کی تردید ہوئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بہت ہی معزز مخلوق ہے. اور میں اس موقع پہ آپ کی خدمت میں بات رکھ چکا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لانے کے لیے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، تیار رہتے ہیں، اور ایک لحظے کی دیری نہیں ہوتی، ایک لمحے کی دیری نہیں ہوتی. جب اللہ کا حکم ملتا ہے تو فوراً لپک کر اس کی تعمیل کرتے ہیں. جب کھڑے ہوئے ہیں یا جس کیفیت میں وہ ہے، لازمی بات ہے ہم اپنی زبان کے اعتبار سے کھڑے ہوئے کہہ رہے ہیں، تو جس کیفیت میں وہ ہے تو اس میں صرف حمد و ستائش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور اس کی عبادت اور اس کی بڑائی اور کبریائی بیان کر رہے ہیں. یہ وہ فرشتے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ ان کا عالم یہ ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، کہ اللہ کی نافرمانی کا وہ سوچ بھی نہیں سکتے. تو ایسی مخلوق جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اس کی اطاعت اور فرما برداری میں لگی ہوئی ہے، اس کو تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسے شریک کرتے ہو؟ اور شریک کرنے کی وجہ جو مشرکین مکہ کی تھی، وَمَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم ان فرشتوں کی اس لیے عبادت کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی قربت ہم کو دلا دیں، تاکہ وہ لنک بن جائے، ان کے ذریعے سے ہم جڑ جائیں، تاکہ وہ ذریعہ اور واسطہ بن جائیں، اس ذریعے اور واسطے کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیں. ان کا عقیدہ یہ تھا کہ فرشتے چونکہ اللہ کی بیٹیاں ہوتی ہیں، نعوذ باللہ، کسی بھی فرد کی بیٹی محبوب ہوتی ہے، لہذا اللہ تعالیٰ بھی اپنی بیٹیوں سے محبت کرتا ہے، اور جو کچھ بیٹیاں کہیں گی وہ اللہ تعالیٰ مان لے گا، لہذا ان کو خوش کرو، ان کے لیے نذرانے دو، قربانیاں دو. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کسی کے اندر مجال نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں سفارش کر سکے. کوئی بھی ایسی ذات نہیں ہے جو یہ ہمت کرے کہ اللہ تعالیٰ سے روٹ کر، ناراض ہو کر کوئی کام بنوا لے، ہرگز نہیں. وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ، کسی کے اندر اگر یہ جرأت ہے، جسارت و ہمت ہے تو اس کو ہم جہنم میں جھونک دیں گے، ارشاد فرمایا. اور میں عرض کر چکا ہوں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا سورۃ المائدہ میں کہ اللہ تعالیٰ کے آگے کس قدر خائف، ڈرے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے گھبراتے ہوئے قیامت کے دن بندوں کی اس غلط روش سے شرک انہوں نے ایجاد کر لیا، بات کا اظہار کریں گے. ایک حقیقت یہ ہو گئی
دوسری بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ ایک بات سمجھنے کی کوشش کرو کہ اگر یہ پوری جو مخلوق ہے، کائنات ہے، جو پوری یونیورس ہے، جو کچھ بھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہو، اگر تم یہ سمجھنا چاہتے ہو تو یہ سمجھو کہ کوئی اور بھی معبود ہو تو لازمی بات ہے اللہ تعالیٰ کے ہم پلہ ہونا چاہیے، اس کو بھی اتنی ہی طاقت، اتنا ہی پاور ہونا چاہیے جتنا اللہ تعالیٰ کو ہے۔ تو لازمی بات ہے جب دو طاقتور ہم پلہ ذاتیں ہوں گی تو آپس میں اختلاف ہوگا کہ نہیں ہوگا، سمجھو۔ اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کمزور ہے اور مجبور ہے تو کمزور کو خدا مت بناؤ۔ لہذا ارشاد فرمایا ہے اس پوری کائنات میں اگر دو خدا ہوتے تو بہت بگاڑ ہوتا، بڑا جھگڑا ہوتا۔ ذرا سوچنے کی کوشش کرو، لہذا کوئی دو خدا نہیں، تنہا تنہا اللہ تعالیٰ ایک ہے، اسی کی عبادت کرو، اور تنہا تنہا اللہ تعالیٰ ہی قادر مطلق ہے، وہی پوری کائنات کا خالق ہے، وہی پوری کائنات پر کنٹرول کر رہا ہے۔ کس انداز میں اس نے اس کائنات کو پیدا کیا، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا تذکرہ۔ اولم یری الذین کفروا ان السماوات والارض، کیا انکار کرنے والوں نے نہیں دیکھا کہ آسمان بھی اور زمین بھی کانتا رتقا جڑے ہوئے تھے، ففتقناہما، تو ہم نے ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ کر دیا۔ رتقن کے معنی ہوتے ہیں جڑے ہوئے ہونا، یکجا ہونا، ملے ہوئے ہونا باہم ایک دوسرے سے، یہ ہے رتقن کے معنی۔ پھر آگے ارشاد فرمایا ففتقناہما، تو ہم نے ان دونوں کو علیحدہ کر دیا، کاٹ کاٹ کے الگ الگ کر دیا۔ اس کی تین تشریحات کی گئی۔ پہلی تشریح جو بعض صحابہ سے بھی مروی ہے اور کئی مفسرین نے بیان کی کہ یہ زمین اور آسمان ملے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، یہ دونوں کو علیحدہ علیحدہ کیا گیا، اور اس کے بعد پھر زمین وہ اپنا کام کر رہی ہے، آسمان وہ اپنی جگہ پر پھیلا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس دوسری تشریح کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریح وہ بہت تفصیلی روایت ہے جو حدیث کی کتابوں میں، تفسیر کی کتابوں میں ملتی ہے کہ ایک صاحب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئے اور انہوں نے اس آیت کی تشریح پوچھی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بہت بڑے صحابی ہیں، علم کے معاملے میں آپ کا بہت اونچا مقام ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ جیسے خلفائے راشدین چار صحابہ نے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے خلافت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کی اور اسلامی مینجمنٹ کو لے کر چلتے رہے، منہج نبوت پر نبوی انداز میں لے کر چلتے رہے، جو خلافت کہلاتی ہے آپ جانتے ہیں۔ اس کے بعد سے پھر خلافت کے بعد ملوکیت قائم ہوئی، وہ ایک الگ چیز ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کو لے کر چلنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کے جانشین چار عبداللہ ہوئے جن کو عبادل اربعہ کہتے ہیں۔ ایک ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے ہیں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ چاروں سے اسلامی علوم کی، یا دوسرے الفاظ میں آپ کہہ لیجئے یہ چاروں سے نبوی علوم کی، علوم نبوت کی یہ تشریح ہوتی رہی، اشاعت ہوتی رہی، اور انہی چاروں سے زیادہ تر یہ علوم پھیلتے چلے گئے پوری دنیا میں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، بڑے عبادت گزار، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بہت پسند فرمایا کرتے تھے، نوجوانی میں ان کو عبادتوں میں جب منہمک دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تعریف فرمایا کرتے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس ایک صاحب آئے، انہوں نے اس آیت کی تفسیر پوچھی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کیا کہا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عبداللہ ابن عباس کے پاس جاؤ، ان سے پوچھو۔ لہذا وہ چلے گئے اور یہ بھی تاکید کر دی کہ جو کچھ وہ تشریح کریں گے آ کر مجھے بتا دینا، مجھے واپسی میں اطلاع دینا کہ انہوں نے جواب کیا دیا۔ لہذا وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، وہ صاحب جو پوچھ رہے تھے سائل۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھو یہ آیت سے مراد کیا ہے
کہ حضرت آدم علیہ السلام کو روئے زمین پر بھیجنے سے پہلے اور اس روئے زمین پر آبادی اور جاندار پیدا ہونے سے پہلے بالکل بارش نہیں ہوا کرتی تھی، نہ آسمان پہ بادل آتا اور نہ برستا، اور نہ زمین میں کھیتی ہوتی، اور نہ یہ ہریالی پیدا ہوتی، نہ درخت، کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے آسمان کو چیر دیا اور بادل آئے اور پھٹے، اور پھٹنے کے بعد وہ برسے، اور ہم نے زمین کو بھی کاٹ دیا، یعنی اس میں سے درختوں کو ہم نے نمایاں کیا اور نباتات پیدا ہوئی۔ یہ تشریح حضرت عبداللہ ابن عباس نے کی، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے وہ، اور انہوں نے کہا کہ یہ جواب دیا۔ تو اس جواب پہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ میں سمجھتا تھا کہ عبداللہ ابن عباس ذرا زیادہ حکمت سے کام لیتے ہیں اور قرآن مجید کی تفسیر ذرا زیادہ کرتے ہیں، ان کے درجے سے ذرا زیادہ ہے وہ، لیکن آج اس تشریح سننے کے بعد مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کو حق ہے کہ قرآن مجید کی وہ تشریح کریں، قرآن مجید کی وہ تفسیر کریں، یہ ان کا مقام ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ فہم دیا، یہ واقعہ ہے، ایک حقیقت ہے، یہ اعتراف کیا حضرت عبداللہ ابن عمر نے۔ پتہ کیا چلا حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن عمر یہ دونوں کی تشریح کیا ہے؟ یہ دونوں کی تشریح ہے کہ آسمان جڑا ہوا تھا، یعنی بے بارش تھا، بغیر بادل کے تھا، اور زمین جڑی ہوئی تھی، یعنی اس کا سینہ پھٹتا نہیں تھا اور اس میں سے پودے نکلتے نہیں تھے۔ اللہ کے حکم سے یہ دونوں چیزیں جاری ہوئی، اور آسمان سے پانی برسا، زمین سے نباتات اگائے۔ یہ دوسری تشریح۔ اور تیسری تشریح یہ ہے کہ زمین و آسمان ایک ہی را مٹیریل تھے، ایک گیس کے تودے کی شکل میں، ایک ایسا را مٹیریل جو گیس کا ایک تودا تھا، اور اس کے سوا کوئی چیز نہیں، نہ سورج اور نہ ستارے، نہ سیارے، نہ آسمان، نہ زمین، کوئی چیز نہیں تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس را مٹیریل کو حکم دیا کن فیکون، کہ کچھ حصہ زمین میں تبدیل ہو جائے، کچھ چاند میں، کچھ سورج میں، اور پھر کچھ ستاروں میں، کچھ سیاروں میں۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے چیر کر، کاٹ کر اور پھاڑ کر علیحدہ علیحدہ کر دیا زمین و آسمان کو۔ یہ ایک کیفیت یہ ہے۔ لازمی بات ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کا حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے یہ پوری چیزیں وجود میں آئیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پہلے جو چیزیں پیدا کی گئی، را مٹیریل جو اللہ تعالیٰ نے وجود میں لایا، تو وہ ایک ملی ہوئی شے تھی، اس کو گیسز کا مجموعہ لوگ قرار دیتے ہیں۔ واقعہ کیا ہے وہ تو بتانا مشکل ہے، اتنے پرانا یہ واقعہ ہے، بلینز آف ایئر پہلے یہ حادثہ ہوا اور پھر یہ ساری چیزیں وجود میں آئیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ زمین و آسمان کا مادہ، اس کا جو مٹیریل تھا، کانتا رتقاً، جڑا ہوا تھا، ملا ہوا تھا۔ اب آپ ذرا تصور کیجئے، خیر یہ مثال ذرا آؤٹ آف ڈیٹ ہو چکی ہے، لیکن ہم نے بہرحال اپنے بچپن میں دیکھا، تو بہت سارے بزرگوں نے اپنے بچپن میں دیکھا ہوگا کہ کمہار جو ہے، جو برتن بناتا ہے، سراہی اور گھڑے اور دیگر مٹی کے برتن، تو آپ نے دیکھا ہوگا را مٹیریل چکنی مٹی کیسے ایک مجموعے کی شکل میں پڑی رہتی ہے، پھر اسی کو چیرتا پھاڑتا الگ الگ کرتا ہے۔ یا اور آسان مثال کہ روٹی بننے سے پہلے آٹا کیسے جڑا ہوا ہوتا ہے ایک دوسرے سے، پھر اسی سے ایک ایک روٹی علیحدہ ہوتی چلی جاتی ہے۔ روٹی بنانے والا ایک ایک پیڑے کو الگ کرتا ہے، پھر اس کو روٹی کی شکل دیتا ہے، پکتی ہے، وہ تیار ہوتی ہے۔ تو یہی ایک کیفیت تھی، بڑی مقدار میں۔ لازمی بات ہے کہ وہ آٹے اور مٹی سے جو مثال دے رہے ہیں وہ سمجھنے کے لیے ایک بڑی مقدار میں ایک مادہ تھا، ایک تودا تھا، ایک ماس تھا پھیلا ہوا، اس کو پھر علیحدہ علیحدہ اللہ تعالیٰ نے کیا۔ کچھ حصہ چاند کے لیے کیا گیا، کچھ سورج کے لیے، کچھ زمین کے لیے، کچھ ستاروں کے لیے۔ اسی طرح یہ پوری کائنات وجود میں آتی چلی گئی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر اس سلسلے آبادی کو جاری رکھا، کس سے وجعلنا من الماء کل شیء حی، ہر چیز جس کے اندر جان ہے۔ اس جاندار چیز میں آپ دیکھیں گے کہ پانی کی بڑی مقدار ہے، بغیر پانی کے وہ جی نہیں سکتا، اسی لیے ارشاد فرمایا اور ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ ہمارے آپ کے بدن میں آپ جانتے ہیں کہ کتنی مقدار ہے پانی کی،
اور اگر خدا نہ خاصہ کسی صاحب کو ڈیہائیڈریشن ہو جائے اور ان کا پانی نکل جائے تو لازمی بات ہے وہ 100% پانی نہیں نکلا، لیکن اس کے باوجود کیا حالت ہو جاتی ہے آپ ذرا دیکھیں کیسے ان کو بوتل پہ بوتل گلوکوز چڑھانا پڑتا ہے۔ تو ہر جاندار کے جسم میں پانی کا اس لیکوڈ سیال چیز کا ایک بڑا حصہ ہے، اس کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیں گے درختوں کے تنوں میں اور پتوں میں بھی پانی کی ایک مقدار ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اور ہم نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا، فلا یؤمنون، کیا تم ایمان نہیں اختیار کرتے؟ وجعلنا فی الارض رواسیا، اور ہم نے زمین پر اونچے اونچے چٹانوں کو بنایا۔ کیوں؟ بہت ساری حکمتیں ہیں، انہی حکمتوں میں ایک حکمت یہ ہے ان تمید بہم، اگر چٹان نہ ہوتے تو پھر زمین کا عالم یہ ہو جاتا جیسے کہ بلون۔ آپ بلون میں دیکھیے انگلی سے دبائیے اور اندر چلا جائے گا، ادھر سے دبائیے اندر جائے گا، ادھر سے دبائیے اندر جائے گا۔ تو آپ کی یہ زمین دھرتی اتنی نرم ہو جاتی کہ زور سے آواز چلتی تو زمین اندر دھستی، ادھر سے دھستی ادھر سے دھستی، خوب زلزلے آتے رہتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے ذریعے سے زمین میں ایک سختی پیدا کر دی، اور سائنٹسٹ کہتے ہیں اگر پہاڑ نہ ہوتے تو پھر سمندر کا عالم یہ ہوتا کہ بیٹھے بٹھائے ایک دن معلوم ہوتا ہے حیدرآباد میں پانی کا فوارہ نکل رہا ہے، سمندر زمین کے اندر سے گھستے یہاں نکل آتا۔ لیکن لازمی بات ہے اتنے پہاڑ ہے کہ پانی سفر نہیں کر سکتا، لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان تمید بہم کا ترجمہ جو کیا گیا کہ مائل ہو جانا، جھک جانا، حرکت میں آ جانا اور تمفج میں آ جانا، کہ ہم نے زمین پر پہاڑوں کو اس لیے رکھ دیا کہ زمین وہ جھک نہ جائے، مائل نہ ہو جائے، ایک طرف ڈھل نہ جائے، ایک طرف لڑک نہ جائے۔ یہ سارے ترجمے آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے زمین پر پہاڑوں کو رکھا ہے تاکہ زمین قابو میں رہے۔ وجعلنا فیہا فجاجا، اب جب اللہ تعالیٰ کی یہ مشیت ہوئی، اس کا یہ ارادہ ہوا کہ زمین میں پہاڑ رکھے جائیں، تو لازمی بات ہے ہمالیہ جیسے پہاڑ اگر ہر جگہ کھڑے ہوتے تو پھر ہمارے لیے سفر مشکل ہوتا۔ لہٰذا ایک پہاڑ کھڑا ہے، پھر نشیب ہے، پھر میدان ہے، پھر آگے پہاڑ ملے گا، پھر نشیب، تو پہاڑ زمین اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں پیدا کر دیا کہ وجعلنا فیہا فجاجا سبلا لعلہم یہتدون، اور ہم نے اس میں رکھا ہے دروں کو۔ درے آپ جانتے ہیں کہ دو پہاڑ جب نیچے کی طرف آ جاتے ہیں اور بیچ میں ایک راستہ جو بن جاتا ہے اس کو درے کہتے ہیں۔ سبلن یہ راستے ہیں، لعلہم یہتدون تاکہ لوگ راستہ پا سکیں۔ اور بہت ہی لطیف انداز ہے کہ ایک تو یہ کہ دنیاوی اعتبار سے زمین پر چلنے کے لیے راستہ پا سکے، اور ایک یہ کہ عقل سے غور کر کے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکے، ہدایت حاصل کر سکے۔ راستہ پانے کے لیے اہتداء کا لفظ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہتدون، تاکہ وہ ہدایت حاصل کر لے۔ اس کے معنی یہ کہ عارضی ہدایت بھی حاصل کر لے، یعنی راستہ طے کر لے، اور اس کے معنی یہ کہ ابدی ہدایت بھی حاصل کر لے، توفیق حاصل کر لے اور اللہ تعالیٰ کی معرفت پیدا کر لے۔ وجعلنا السماء سقفا محفوظا، اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت کی طرح بنایا۔ آپ کی ایک چھت ہے، اس کے نیچے آپ کو سکون سوتے ہیں کیونکہ آپ کو معلوم ہے اوپر سے کوئی چیز نہیں گرے گی۔ آپ جانتے ہیں کہ اوپر سے کوئی نہ چور اچک کے آ سکتا ہے، کود کے آ سکتا ہے، نہ کوئی پتھر گر سکتا ہے، چھت ہے، محفوظ ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے بالکل اسی انداز میں اس آسمان کو بنایا کہ ایٹماسفیئر کو اللہ تعالیٰ نے ایسا رکھا، اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، اسپیس سے ایک ستارہ ٹوٹتا ہے، ٹوٹنے کے بعد بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے وہاں پر، اور وہ جل بھی جاتا ہے کبھی کبھی، اور جلتا ہوا شعلہ بن کر، اور کبھی کبھی اس کا سائز اتنا بڑا ہوتا ہے جتنا بڑا امریکہ ہے، جتنا بڑا آسٹریلیا ہے۔ اس سائز میں ستارے کا ٹکڑا جلتا ہوا اپنے ستارے سے ٹوٹ کے ادوڑتا ہوا زمین کی طرف آتا ہے، اور سائنٹسٹوں کی ٹیلیسکوپ دوربین لگی ہوئی ہیں، وہ گھبرا رہے ہیں، تھر تھر کانپ رہے ہیں، اور حساب کر رہے ہیں کمپیوٹر پہ کہ یہ چلا رہا ہے 200 کلومیٹر پر گھنٹے کی اسپیڈ سے دنیا کی طرف اس کا رخ ہے، اور اگر یہ چلتا چلا آئے گا تو آگے 48 گھنٹوں میں، 50 گھنٹوں میں، 70 گھنٹوں میں وہ آ کے گرے گا زمین پر۔ کہاں گرے گا پتہ نہیں، کتنی بڑی تباہی ہوگی، وہ حساب کتاب لگائے بیٹھے تھر تھر کانپتے رہتے ہیں
لیکن یہ جیسے ہی ایٹماسفیئر میں داخل ہوتا ہے، گیسز جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں فضا میں ان سے ٹکراتا ہے، ٹکرانے کے ساتھ ہی شعلہ بنتا ہے، راگ بن جاتا ہے، راگ بن کے آپ کی فضا میں تحلیل ہو جاتا ہے، اور الحمدللہ آپ کے سر پر آگ پتھروں کی بارش نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ نے بچا لیا آپ کو۔ یہ ہے سقف محفوظہ۔ ایسا اللہ تعالیٰ نے اس اسپیس کو اور اس ایٹماسفیئر کو، اور وہ تو آپ تو جانتے ہیں ایٹماسفیئر اور اس کے آگے کیا کیا چیزیں ہیں، وہ ساری چیزیں، یہ سب کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیسے کس انداز میں بنایا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے دوسرے مقام پر کہ ہم نے تمہارے لیے اس فضا کو ایک ایسی چھت بنا دیا جس چھت کا کوئی ستون نہیں ہے، کوئی انجینئر بغیر ستون کی چھت کا تصور نہیں کر سکتا تھا، اس ستون کو، اس چھت کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، اور یہ انسان ہے کہ ہماری نشانیوں سے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے منہ پھیرے ہوئے غور نہیں کرتا ہے، اور اس کا عالم یہ ہے ریسرچ بہت کرتا ہے لیکن نتیجے تک نہیں پہنچتا ہے۔ پوری انسانی محنتوں کی تان ٹوٹتی ہے کیا ہے پر، کیوں ہے نہیں پہنچنا چاہتا، کیا ہے اسی کو انالائز کرتا ہے، یہی غور کرتا ہے کیوں ہے، مولا نے اس طرح کیوں پیدا کیا، خالق نے یہ ساری چیزیں کیوں پیدا کی، کیا مقصد ہے، اس پہ غور نہیں کرنا چاہتا ہے۔ اور یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے انسان گمراہ ہوا، اللہ تعالیٰ کی معرفت سے محروم پڑا ہوا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، وہی ہے جس نے رات اور دن کو پیدا کیا، اور رات اور دن کا پیدا ہونا یہ نتیجہ ہے کس کا، وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، یہ نتیجہ ہے سورج کا اور چاند کا، اور سورج کے اطراف گردش کا آپ جانتے ہیں، اس گردش کا بھی آگے تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کا تذکرہ پہلے فرمایا کیونکہ رات اور دن یہ ہم سے اس کا واسطہ بہت قریبی ہے، ہمارے لیے رات بہت ضروری ہے، ہمارے لیے دن بہت ضروری ہے۔ رات نہ ہوتی تو ہم آرام نہ کر پاتے۔ لازمی بات ہے کہ انسان جب تھکا ہارا رات میں سونے کے لیے بستر پر جاتا ہے تو آپ اس کا چہرہ دیکھیے، اس کی باتیں دیکھیے، اس کا لب و لہجہ سنیے، بالکل ٹوٹا ہوا رہتا ہے، بات میں بھی کبھی کبھی وہ مربوط نہیں رہ جاتی، بکھری ہوئی گفتگو ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیونکہ وہ 14 گھنٹے سے 18 گھنٹے سے کام کر رہا ہے، اس کے بعد سے وہ بستر پر گیا، سو گیا، صبح سویرے اٹھا اور اس کے بعد سے پھر اپنی مصروفیات میں دوبارہ جب وہ انوالو ہوتا ہے، پہنچتا ہے، تو معلوم یہ ہوا حشاش بشاش، پھر عقل بھی ٹھکانے آ چکی، پھر جسمانی صلاحیت بھی، وہ پوری کارکردگی شروع کر دی۔ تو کتنا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے یہ رات اور پھر رات میں سونے کے لیے نیند کا انتظام فرمایا۔ اور پھر اب آپ سوچئے کہ اگر اللہ تعالیٰ رات ہی رات رکھتا اور دن سے محروم کر دیتا ہے، روشنی نہ ہوتی تو کتنی مصیبت، شاید ترقیاں ہوتی ہی نہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ ایک بڑا حصہ روشن رکھتا ہے اور فری سورج کی روشنی ہم کو ملتی ہے جس میں ہم سارے کام انجام دیتے ہیں، ترقی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ روشنی کہاں سے مل رہی ہے؟ وَالشَّمْسَ، سورج سے ہم کو مل رہی ہے۔ سورج کو اس نے کیسے پیدا کیا؟ لازمی بات ہے، نہ اس میں وائرنگ سسٹم ہے، نہ اس میں الیکٹرسٹی دوڑ رہی ہے، کچھ گیسز کا مجموعہ رکھ کر اس نے جلا دیا، اس دیا کو وہ روشن کر دیا۔ اب لازمی بات ہے اس کی روشنی سے یہ ہماری پوری دنیا روشن ہے۔ وَالْقَمَرَ، اس کے بعد رات پوری تاریخ نہیں کی، چاند رکھا کہ چاند ذرا سورج سے ریفلیکٹ ہو کر تھوڑا بہت اس کی روشنی لے کر ہمارے لیے چمکتا رہے، تھوڑی سی ہلکی پھلکی روشنی بھی ملتی رہے، اور یہ بھی پتا چلتا رہے کہ رات کی رفتار کیسی ہے، مقدار کتنی ہے۔ چاند کے ذریعے سے پچھلے زمانے میں حساب لگایا جاتا تھا، آج کل تو الحمدللہ گھڑیاں ہیں۔ یہ پوری چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، اور اس کے لیے اس نے جو نظام بنایا، کُلٌّ فِی فَلَکٍ یَسْبَحُونَ، کہ ہر ایک کو اس نے اپنے اپنے آربٹ پہ دوڑا دیا۔ کُلٌّ، یہ ساری چیزیں، فی فلک یسبحون، فلک کا ترجمہ مختلف الفاظ سے کیا جاتا تھا، لیکن آج میں ترجمہ کر رہا ہوں آربٹ سے، کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ قدیم مفسرین نے لکھا ہے کہ فلک گول چیز کو کہتے ہیں، اور اسی لیے فلکۃ المغزل کہتے تھے۔ چرخا آپ نے دیکھی ہوگی، چرخا نہیں دیکھی تو اس کی فوٹو تو دیکھی ہوگی، گاندھی جی کے ساتھ چرخا رکھی رہتی ہے، یہ فوٹو عام طور پہ شائع ہوتی ہے، تو اس کو بچے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں ایک گول چکر ہوتا ہے، گول پہیا،
اور اس پہیے میں پھر ڈوری لگی ہوتی ہے، اس کو چلایا جاتا ہے۔ وہ جو گول پہیا ہے اس کو فلکۃ بغزل عربی میں کہتے تھے، چرخے کا پہیا۔ تو معلوم یہ وہ ایک گول چیز، ایک دائرے والی چیز، ایک سرکل والی چیز کو فلک کہتے ہیں۔ لازمی بات ہے موجودہ دور میں اس کا اچھا ترجمہ سمجھ میں آنے والا وہ آربٹ ہے، وہ آربٹ، وہ راستہ جس پہ کہ یہ ساری چیزیں دوڑتی ہیں۔ ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا اپنا آربٹ مقرر کر دیا ہے، اس کا اپنا راستہ ہے جس پہ وہ چلتے ہیں۔ کل فی فلک یسبحون، تیرتے ہیں، تیرنے کی مثال دی اللہ تعالیٰ نے کہ تیرتے ہوئے کوئی چیز، فضا میں کوئی چیز تیر رہی ہے۔ ایک پرندے کو دیکھیے جس طرح وہ اڑتا چلا جا رہا ہے بغیر کسی انجن کے، بغیر کسی ایسی چیز کے جو اس کو کھینچ رہی ہو، اور بغیر کوئی ایسی چیز کے کہ ڈوری وغیرہ سے اس کو کھینچا جا رہا ہو، کچھ بھی نہیں ہے، وہ تیرتا ہوا چلا جا رہا۔ یہی کیفیت یہ پوری کائنات کی ہے۔ اور پوری کائنات میں آپ جانتے ہیں کہ ہماری جو فیملی ہے سولار سسٹم، وہ سورج سارے کے سارے ستاروں کو لے کر اس فضا میں دوڑتا چلا جا رہا، اس کا بھی ایک آربٹ ہے، اس کا بھی ایک آربٹ ہے۔ اور وہاں تک اگر پہنچنا مشکل، سمجھنا مشکل، تو آپ دنیا کے بارے میں تو جانتے ہی ہیں کہ انڈے کی شکل میں ایک آربٹ ہے جس پہ ہماری دنیا دوڑ رہی ہے۔ کس تیزی کے ساتھ دوڑ رہی ہے آپ جانتے ہیں، کس تیزی کے ساتھ دوڑ رہی ہے۔ اس کی رفتار کا عالم یہ ہے کہ ایک سیکنڈ میں ہم 11 میل کا فاصلہ طے کر لیتے ہیں۔ میل کی بات ہو رہی ہے، کلومیٹر کی نہیں۔ کلومیٹر کے معنی یہ ہو گئے ہم ایک سیکنڈ میں تقریباً ہم سفر طے کر لیتے ہیں 20 کلومیٹر کا۔ اب آپ سوچئے، میں جملہ ختم کرنے تک معلوم یہ ہوا میں چار مینار کے حد تک کتنی دوری پہ چلا گیا، اور 1 منٹ میں آپ جانتے ہیں کہ اس کی رفتار کتنی ہوتی ہے۔ 1 منٹ میں اس کی رفتار کا عالم یہ ہوتا ہے کہ 1100 میل، اور 1 گھنٹے میں 66,000 مائلز۔ میل کی بات ہو رہی ہے، کلومیٹر کی نہیں۔ میل جو ہے وہ جس کو اردو میں میل کہتے ہیں، انگلش میں مائل کہتے ہیں، وہ بڑا ہوتا ہے کلومیٹر سے، خاصا بڑا ہوتا ہے۔ تقریباً 2 مائل کے 3 کلومیٹر بن جاتے ہیں۔ تو آپ سوچئے 1 گھنٹے میں 66,000 مائلز کا آپ سفر کرتے ہیں 1 گھنٹے میں۔ یعنی اس کے معنی یہ کہ آپ صرف 1 منٹ میں یہاں سے سعودیہ کا مقدار طے کر لیتے ہیں، اور 1 گھنٹے میں سوچئے آپ اتنا لمبا سفر 66,000 مائلز۔ کلومیٹر کتنے ہو گئے آپ اندازہ کیجئے، تقریباً میں سمجھتا ہوں کچھ کم 1 لاکھ کلومیٹر کا سفر ہم کر لیتے ہیں 1 گھنٹے میں۔ اتنا بڑا سفر کیسے کر رہے ہیں؟ ٹرین آپ کی چلتی ہے، فلائٹ آپ کی اڑتی ہے تو ضرور بتاتی رہتی ہے آپ سفر میں ہیں، دھکے لگ رہے ہیں، اوپر نیچے ہو رہے ہیں، اور وہ گردش سے آپ کو صاف پتا چل رہا ہے کہ ہم چل رہے ہیں۔ لیکن الحمدللہ آپ دنیا میں سب بیٹھ کے سفر کر رہے ہیں، ذرہ برابر آپ کو پتا نہیں کہ آپ ہوا میں اڑ رہے ہیں۔ اس رفتار کے ساتھ آپ ہوا میں اڑ رہے ہیں، آپ کو پتا نہیں۔ اور اسی طرح سے آپ حیرت کریں گے، سال بھر میں آپ کی زمین آپ کو لے کر، ہم سب کو لے کر، ہماری بلڈنگوں کو لے کر، ہماری ٹرینوں کو لے کر، ہماری فلائٹس کو لے کر بہت حیران ہے بہت سارے لوگ۔ فلائٹس کا کیسے ہوتا ہے، وہ تو اوپر چلے جاتی ہیں، وہ کیسے ہماری دنیا کے ساتھ جڑی ہوئی رہتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا بڑا نظام ہے جو اس نے گریویٹی فورس رکھا ہے، اس کی وجہ سے وہ زمین اس رفتار کے ساتھ جا رہی ہے۔ فلائٹ آپ کی زمین پہ نہیں ہے، اوپر ہے، لیکن اس کے باوجود وہ زمین کے ساتھ ساتھ سے آگے بڑھ رہی فلائٹ، ورنہ تو اسپیس میں معلق ہو جاتی فلائٹ۔ کیا شان ہے، اگر آپ سوچیں، آپ غور نہیں کر سکتے، یعنی انسان حیران ہو جائے۔ تو ایک سال میں 58 کروڑ 50 لاکھ مائلز کا آپ سفر کرتے ہیں۔ سال بھر میں آپ کی زمین جو آپ کو لے کر چلتی ہے، کتنا چلتی ہے؟ 58 کروڑ 50 لاکھ میل۔ 58 کروڑ 50 لاکھ میل ہم کو اور آپ کو لے کر زمین ایک سال میں سفر کر لیتی۔ اب ہم لوگ کھا بھی رہے ہیں، کھیل بھی رہے ہیں، کود بھی رہے ہیں، سفر بھی کر رہے ہیں، جشن بھی کر رہے ہیں، غم بھی بنا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، محسوس نہیں ہو رہا ہے۔
कुल्लुन फी फलकी यस्बहून। फिर हमारे तरफ बेचारा चांद भी साथ में घूमता चला जा रहा है। फिर उसके साथ साथ हम सूरज के तरफ घूमने के अलावा गर्दिश में भी है, जिसकी वजह से सुबह शाम होती चली जा रही है। तो गर्दिश भी है और सफर भी है। ये पूरी अल्लाह ताला ने कायनात किस शान के साथ पैदा की। अब ये तो मैं एक बहुत छोटी सी चीज बोल रहा हूँ, बहुत छोटी सी, साइंस में ये बहुत मामूली सी चीज है, इब्तदाई दर्जे की। इसके बाद से आप देखिए सोलर सिस्टम का सफर, और फिर उसके बाद यूनिवर्स, और यूनिवर्स के बाद से फिर वो क्लास्टर्स, और फिर क्लास्टर्स के बाद सुपर क्लास्टर्स, क्या क्या चीजें हैं। ऐसा लगता है ये साइंटिस्ट सब झूठ बोल रहे हैं, इतनी बड़ी थोड़ी कायनात होगी, लेकिन हकीकत है, आज हकीकत है जिसको वो लिख रहे हैं, साबित कर रहे हैं अपने दलाइल से। ये सब कुछ अल्लाह ताला ने पैदा किया। तो उस मौला की क्या शान है, कितनी कुदरत वाला है, इतनी कुदरत वाले परवरदिगार को छोड़कर छोटी छोटी मिट्टी की मूर्तियों को पूजने वाले, छोटी छोटी शख्सियतों से काम बनाने की ख्वाहिश रखने वाले कितने नादान, कितने अहमक है। सोचिए आप, कितने अहमक है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, बात का छोड़ो, वो परवरदिगार जो हकीकी परवरदिगार खालिक व मालिक है, उससे जुड़ जाओ। किस शान के साथ इसने इस कायनात को पैदा किया। और जब दूसरे मकामात पर इरशाद फरमाया कि ये कायनात को तबाह करने का इरादा करेगा, तो उस वक्त उसको बहुत मुसीबत नहीं होगी, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, तोड़ने के लिए बड़ी परेशानी नहीं। इरशाद फरमाया सिर्फ हम एक छेद करेंगे पिन से, एक छेद करेंगे। इंशाअल्लाह, शक्का के माने छेद कर देना, बस एक कैंची से एक हिस्सा काटेंगे, एक छेद करेंगे, सब टकराएंगे एक दूसरे से और टूट फूट मच जाएगी, सब खत्म हो जाएगा पूरी कायनात। वो क़यामत का जो तज़किरा अल्लाह ताला ने फरमाया है, समाउन फतरत, जब आसमान चिर जाएगा, और इरशाद फरमाया है समाउन शक़्क़त, जो कायनात में छेद कर दी जाएगी। वो इंशाअल्लाह वो सूरतें जब आएंगी तो मैं वज़ाहत रखूंगा कि पूरी कायनात कैसे तबाह कर दी जाएगी, कैसे ज़लज़ला होगा, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, क्या क़यामत बर्पा होगी, कहाँ किसी को रहना है, किसी को भी नहीं रहना, सबको खत्म होना है। हर एक के लिए फना है जो मौला ने तय कर दिया। ये उसका हुक्म है, ये उसका निजाम है, ये उसका इरादा है कि उसने इस पूरी कायनात के सिलसिले में फैसला कर लिया कि सबको खत्म होना है। पूरी मखलूक को खालिक के दरबार में हाजिर होना है और खत्म होना है। लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में लोगों का ये कहना कि आपको वफात नहीं होगी, क्या आप हमेशा जिंदा रहेंगे, ये कोई हकीकत नहीं रखता। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दो बातें कहा करते थे, यानी जो मुख्तलिफ किस्म की बदतमीजियां करते, उनमें से ये दो बातों की जानिब यहाँ इशारा है। एक तो ये कि आपको क्या मौत नहीं आएगी, मौत आएगी तो आप भी तो हमारी तरह हैं, एक बात। दूसरी बात ये कि बदतमीजी से वो ये कहा करते थे कि इन पे मुसीबत आ जाए, ये जल्दी मर जाए, इस तरह की बात। बिलखुसूस जब हबशा की जानिब हिजरत हुई और बहुत से नौजवान सहाबा निकल कर चले गए, तो फिर अब ये बूढ़े घरों में बैठे हुए कोस रहे हैं, ये कह रहे हैं जब मोहम्मद की से मेरा बेटा चला गया, मोहम्मद की वजह से मेरी बेटी हाथ से निकल गई, मर जाए, मौत आ जाए, ये शोर मचा हुआ है मक्के मुकर्रमा में। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, मर जाए मर जाए मर जाए, तो क्या ये हमेशा जिंदा रहेंगे, क़यामत के गोले बटोर के जाएंगे, इनको भी तो मरना है। वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल खुल्द, ऐ नबी आपसे पहले जितने इंसान गुजर चुके, किसी के लिए भी हमने दायमी जिंदगी नहीं रखी, हमेशा बाकी रहने वाली जिंदगी नहीं रखी। आपसे पहले भी रसूल गुजर चुके हैं, वो रसूलों को वफात आ चुकी है। दूसरी जगह अल्लाह ताला ने बहुत वजाहत के साथ इरशाद फरमाया कि क़द ख़लत मिन क़ब्लिहि रुसुल, कि आपसे पहले रसूल गुजर चुके हैं और रसूलों को मौत आई, वफात हुई है, लिहाजा आपको भी वफात होगी। फ़इन मित्ता, अगर है नबी आपको मौत आएगी, फ़हुमुल खालिदून, तो ये मुखालिफिन को हमेशा रहना है, इनको मौत नहीं आएगी, ये नहीं मरने वाले, इनको भी तो मरना है, सबको मरना है। लिहाजा अल्लाह ताला ने जहां उनके इस एतराज और कोसने और बददुआओं का भी जवाब इनायत फरमाया, वहीं अल्लाह ताला ने रिसालत के एक तकाजे को, रिसालत की एक सिफत को, रिसालत की एक शान को नुमाया फरमाया कि रसूल के साथ भी मौत का सिलसिला है, रसूल के साथ भी
موت کا سلسلہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کے بعد تو بہت ہی وضاحت کے ساتھ اس حقیقت کو بیان فرمایا. جبکہ ہجرت ہو گئی اور پہلے غزوہ بدر، پھر اس کے بعد دوسرے سال غزوہ احد، اور غزوہ احد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سواری سے گر پڑنا اور لوگوں میں مشہور ہو جانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. اور جب لوگوں نے یہ سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو ہاتھ کے ہاتھ دھرے بیٹھ گئے، کہنے لگے جب محمد ہی نہیں رہے تو اب ہم کیا کریں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا وما محمد الا رسول قد خلت قبلہ الرسل، کہ دیکھو محمد رسول ہیں اور پہلے بھی رسول گزر چکے، لہذا پہلے رسولوں کو جیسے وفات ہوئی کسی نہ کسی دن محمد کو وفات ہوگی. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اگر وفات ہو گئی یا شہید ہو گئے تو دین چھوڑ دو گے، اسلام چھوڑ دو گے، اللہ کی عبادت چھوڑ دو گے. اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے ایک طرف تو صحابہ کو یہ بتلایا کہ یہ چیز ہو سکتی ہے کہ وفات بھی ہوگی، شہادت بھی ہوگی. دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے ذہنوں کو ہموار کر دیا تھا کہ آگے چل کے یہ حادثہ بھی پیش آنے والا ہے، اس غم کو بھی تم کو سہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کی ہوگی، آپ جدا ہوں گے، وفات ہوگی، آپ کا مثال ہوگا. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ افإن مت، کہ اگر اے نبی آپ وفات پانے والے ہیں، آپ کو موت آنے والی ہے، فہم الخالدون، تو کیا یہ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ یہ ہمیشہ قیامت تک کے لیے زندہ رہیں گے؟ ان سب کو بھی تو مرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ رسالت، رسول، وہ رسول کی صفت یہ ہے کہ وہ دین پہنچاتے ہیں، اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں. اور رسول کی صفت یہ ہے کہ ان پر وحی آتی ہے. اور رسول کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، وحی کے ذریعے سے ان کی رہنمائی ہوتی ہے. لیکن رسول کے معنی یہ کبھی نہیں ہوتے کہ ان کو وفات نہیں ہوتی. رسول کے معنی یہ کبھی نہیں ہوتے کہ وہ ہمیشہ کی زندگی لے کر آئے ہیں. یہ ساری چیزوں سے ان کو گزرنا ہے. لہذا ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ ہر سانس لینے والی چیز کے لیے موت کا مزہ چکھنا ہے. نفسن کا ترجمہ ذرا لمبا کرام ہے، ہر سانس لینے والی چیز، کیونکہ نفسن کے ترجمے میں جب لوگ ذرا سا اس کو دوسرے الفاظ سے ترجمہ کرتے ہیں تو پھر ان کو پریشانیاں پیش آتی ہیں کہ اس میں کون کون چیزیں مراد ہے، کون کون چیزیں مراد نہیں ہے، فرشتے مراد ہے نہیں، حوریں مراد ہے نہیں ہے، ابلیس مراد ہے نہیں ہے. سیدھا سیدھا ترجمہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کل نفس، یعنی کل متنفس، جو سانس لیتا ہے، وہ مخلوق جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے سانس رکھی ان کو موت سے بہرحال دو چار گنا ہیں. چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ جن ہو، وہ بھی اگر سانس لیتے ہیں اور لیتے ہوں گے تب بھی ان کو بھی مرنا ضروری ہے، ختم ہوں گے. اور اس موت کا مزہ، اس سے ہر نفس کو گزرنا ہے، ہر جان کو گزرنا ہے، تو لازمی بات ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی گزریں گے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ ہے کہ نزع کا وقت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف محسوس کر رہے ہیں. تو صحابہ میں سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کو بھی تکلیف ہو رہی ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت کو جتنی ہوتی ہے اس کا ڈبل مجھے ہو رہی ہے، اس سے دوگنی تکلیف مجھے ہو رہی ہے. تو معلوم یہ ہوا اللہ تعالیٰ ان آزمائشوں سے نبیوں اور رسولوں کو بھی گزارتا ہے. جو سکرات کی تکلیف ہے، جو نزع کی تکلیف ہے، جو مرض ہے، اور جو زخمی ہونا ہے تو زخم سے تکلیف کا جسم کو پہنچنا، یہ ساری چیزیں انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ بھی تھی. اور اس لیے تھی کیونکہ وہ انسانیت کے لیے نمونہ تھے. اگر تکلیف نہ ہوتی تو آج ہم کہتے کہ ارے اللہ کے رسولوں کو تو تکلیف ہی نہیں ہوتی تھی، لہٰذا ان کے لیے تو روزہ رکھنا، جنگ میں بھیڑ جانا اور لڑنا اور دشمن کو قتل کر دینا آسان تھا، ہمارے لیے تو تکلیف ہوتی ہے بدن میں، تو ہم کیسے روزہ رکھیں گے، ہم کیسے لڑیں گے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ساری چیزیں رسولوں کے ساتھ. لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار بھی آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوا بھی لی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں درد بھی ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کے درد کی شکایت بھی کی. یہ ساری چیزیں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ ساری چیزیں رسالت کے خلاف نہیں ہے، یاد رکھو، اس سے رسالت پر کسی قسم کی کوئی آنچ نہیں آتی، نعوذ باللہ. بلکہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، ہر بشر کو اس نظام سے گزرنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. اور لازمی بات ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ موت، یہ جس سے انسان کی زندگی کا اختتام ہوتا ہے،
یہی وہ موت ہے جس سے انسان کی مہلت کا بھی اختتام ہو جاتا ہے. جب تک زندگی ہے مہلت ہے، اختیارات ہے. جیسے زندگی ختم ہو گئی، مہلت ختم ہو گئی، اختیارات ختم ہو گئے. اب بس آپ انتظار کیجئے اس دن کا جس دن فائنل رزلٹ برآمد ہو جائے. لازمی بات ہے جو اسٹوڈنٹ بہت اچھا پرچہ لکھا اس کا کانفیڈنس بتاتا ہے، اس کا اعتماد بتاتا ہے، اس کی آنکھوں کی چمک بتاتی ہے، اس کے چہرے کی دمک بتاتی ہے کہ وہ بہت اچھا لکھا ہوا ہے، بہت اچھا لکھ کر آیا. لہذا جو بندے مومن صحیح اعمال کے ساتھ اس دنیا سے گزرتا ہے تو پھر اس کا اعتماد بتاتا ہے، اس کا یقین بتاتا ہے کہ وہ کسی بڑی پریشانی سے، وہ بڑی مصیبت سے دوچار نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، دل مطمئن کے ساتھ وہ مولا کے دربار میں حاضر ہوتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ اللہ تعالیٰ سے ملنے کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے. جو بندہ اللہ تعالیٰ سے ملنے کو پسند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنے کو پسند نہیں فرماتا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول مرنے کو کون پسند کرے گا، مرنے کو کون پسند کرے گا، ذرا گھبراہٹ تو ہوتی ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نہیں، موت کا مسئلہ نہیں، لیکن یاد رکھو موت تو ایک حقیقت ہے، موت تو ایک حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. یہ ایک ایسا پل ہے، یہ ایک ایسا پل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاسرون کا لفظ ارشاد فرمایا کہ ایک ایسا پل ہے جس پر گزر کر ایک حبیب اپنے محبوب سے جا کے ملتا ہے. فرمایا جس کو طے کرنے کے بعد ایک چاہنے والا جس کو وہ چاہتا تھا اس سے جا کے ملاقات کرتا تھا، اپنے محبوب سے ملاقات کرتا ہے. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس کو اللہ سے ملنے کا اشتیاق ہے، اپنے محبوب سے ملنے کا اشتیاق ہے، شوق ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنے کو پسند فرماتا ہے. اس کو بھی اشتیاق ہے، اس کو بھی بندے کی حاضری اچھی لگتی ہے، اس کا استقبال اسی شان سے ہوتا ہے. اب جو مرنے سے گھبراتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات سے گھبراتا ہے، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے فرشتوں سے ڈال دو اس کی روح کو لے جا کر، کہیں اس کو شوق ہی نہیں تھا، یہ تو دنیا ہی کی زندگی کو سب کچھ سمجھتا تھا، لہذا یہ اس کو ہمارے دربار میں اس استقبال کے ساتھ نہ لاؤ جو ایک بندے مومن کی روح کو جس استقبال سے دوچار کیا جاتا ہے. اور دیکھو یہ موت ایک حقیقت ہے، اس سے ہر جاندار کو گزرنا ہی گزرنا ہے. زندگی کیا ہے؟ ایک امتحان ہے. وَنَبْلُوكُمْ، اور ہم تمہارا امتحان لیتے ہیں، بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ، بھلائیوں سے بھی برائیوں سے بھی. برائیوں سے مراد شر سے مراد بیماریاں، شر سے مراد پریشانیاں، شر سے مراد غربت، شر سے مراد مصیبتیں، یہ ساری چیزیں. والخیر، خیر سے مراد خوشحالی، خیر سے مراد صحت مندی، خیر سے مراد خوشیاں. دونوں چیزوں سے ہم آزماتے ہیں. فتنتاً، یہ دونوں کی دونوں چیزیں تمہارے لیے امتحان ہیں، یہ آزمائش ہے. دے کر بھی ہم آزماتے ہیں، لے کر بھی ہم آزماتے ہیں. جو دینے پر شکر کرتا ہے اور لینے پر کوئی چیز اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے، اس پہ صبر کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو کامیاب فرماتا ہے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کی دو بڑی چہیتی چیزیں ہیں، دو بڑی چہیتی چیزیں، دو انسان کی آنکھیں. فرما اللہ تعالیٰ اگر کسی کی آنکھیں لے لے، اس کو بینائی سے محروم کر دے، اور اللہ تعالیٰ کے اس لینے پر بندہ اگر صبر کر لے تو ارشاد فرمایا اس کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ نہیں، سوائے جنت کے کچھ نہیں. جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ لیتا ہے یاد رکھیے دنیا میں، اس لے کر لینے کے عمل سے بندے کا امتحان لیتا ہے، اور پھر اس کا اللہ تعالیٰ خوب اس کا اجر عنایت فرماتا ہے، بدلہ عنایت فرماتا ہے. اور جو دے رہا ہے وہ بھی امتحان ہے. یہ نہ سمجھ لے انسان اپنی لیاقت کا نتیجہ، ہوشیاری کا نتیجہ نہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک امتحان ہے. اور اس امتحان میں صحیح رہنا اور اس امتحان میں کامیاب ہونا بہت مشکل ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ بڑی تنگ دستیوں سے ہم گزرے، لیکن الحمدللہ ہم نے صبر کر لیا. اب دنیا ہم پر کھول دی گئی تو ہم اس دنیا کو برتنے کا صحیح امتحان دے پا رہے ہیں نہیں دے پا رہے، میں گھبراتا ہوں. ہم مقام شکر ادا کر پا رہے ہیں کہ نہیں کر پا رہے ہیں، اس سے میں گھبراتا ہوں. وہ ہمارے لیے آسان تھا. فرماتے ہیں
मुसीबत में सब्र करना हमारे लिए आसान था, लेकिन दुनिया मिल जाने पर दुनिया को सही बरतना और खर्च करना हमारे लिए मुश्किल है। हज़रत उमर ये फरमाया करते थे। तो देने का इम्तिहान याद रखिए ज्यादा सख्त होता है। लेने के इम्तिहान में तो अक्सर बंदा सब्र कर लेता है और अल्लाह ताला की जानिब वो लौ लगा लेता है, रिश्ता जोड़ लेता है, लेकिन आम तौर पर जब देता है तो अल्लाह ताला को भूल जाता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने वो वाक़यात कुरान पाक में बयान फरमाए जिसमें अल्लाह ताला ने बाज़ों को देकर आजमाया, वो वाक़यात अल्लाह ताला ने बयान फरमाए जिसमें अल्लाह ताला ने बाज़ों को लेकर आजमाया, और वो वाक़या भी अल्लाह ताला ने बयान फरमाया जिसमें हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को देकर भी आजमाया, लेकर भी आजमाया। दोनों सूरतों में हजरत अय्यूब कैसे थे अल्लाह ताला ने बतला दिया। तो ये इम्तिहान है। फरमाया वनब्लुकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितनतन, बंदो समझो ये हमारा इम्तिहान, हम आजमाते हैं तुमको शर यानी नापसंदीदा चीज, खैर यानी पसंदीदा चीज, फितनतन बतौर इम्तिहान, और याद रखो इलैना तुरजाऊन, लौट के तो मेरे पास आना है ना, तो उसी की हमारी तरफ सब के सब लौट कर आएंगे। जब उसी की तरफ लौट कर जाना है और नतीजा लेना है उससे, तो फिर छोटी छोटी चीजों में क्यों इंसान परेशान हो जाता है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि मौत एक ऐसा अल्लाह ताला का निजाम है, उस निजाम से सारी मखलूक दो चार सारे जानदार गुजरेंगे, यहाँ तक के अंबिया और रसूल। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में ये क्यों मौत की तमन्ना कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि मौत की वजह से दीन इस्लाम का खत्म हो जाएगा? हरगिज़ नहीं। ये इनका मजाक उड़ाना, दिल लगी करना, ये दरअसल खुद इनकी नाकामी है। इतने अहमक है कि वो इज़ा रअकल्लज़ीना कफ़रू यत्तखिज़ूनका इल्ला हुज़ुआ, ऐ नबी जब आपको देखते हैं दिल लगी करते हैं, मजाक उड़ाते हुए कहते हैं अहाज़ल लज़ी यज़कुरु आलिहतकुम, यही है वो साहब जो तुम्हारे खुदाओं का तज़किरा करते रहते हैं, गरीब से अकाली कमली डाले हुए, और इनके साथियों को देखो खाने पीने के लिए न पैसा न रुपया न दौलत, और ये है कि लात का, उज़्ज़ा का, मनात का, ये सब तज़किरा करते रहते हैं कि ये सारे खुदा नहीं है, पत्थर के टुकड़े हैं, और खुद का आलम क्या है, मजाक तो उड़ा रहे हैं नबी का, और ये कह रहे हैं अहाज़ल लज़ी यज़कुरु आलिहतकुम, यही वो है जो तुम्हारे खुदाओं का जिक्र करता है, और इनका आलम ये है वहुम बिज़िक्रि रहमानी हुम काफिरून, के रहमान के तज़किरे से महरूम, खुद ये कभी रहमान को न समझने की कोशिश करते हैं और न उसके रहमतों को समझते हैं और न इसके कुदरत को समझते हैं। और इनका आलम ये है कि रहमान ने बंदों पर रहम करते हुए, ये उसकी रहमतों का तकाजा है, कोई भी अपने नाफरमान को पसंद नहीं करता। यहाँ तक कि माँ जो ममता रखती है वो माँ भी एक मरहले में जाकर अपनी नाफरमान औलाद के लिए बदुआ दे देती है, और ये कहती है अल्लाह मेरे आंखों के सामने से इसको उठा ले, और वो उससे बेजार हो जाती है, घरों से निकाल देती है, पलट के नहीं पूछती। लेकिन इरशाद फरमाया कि रहमान की रहमतों का आलम ये है कि लोग पूरी पूरी जिंदगी उसके साथ बगावत करते हुए गुजारते हैं, लेकिन कभी वो पानी से महरूम नहीं करता, कभी वो ग़िज़ा से महरूम नहीं करता, कभी वो फिजा से महरूम नहीं करता, हवा से महरूम नहीं करता, वो भी सांस लेते रहते हैं, खाते पीते हैं, और रहमान को कभी याद नहीं करते, लेकिन खुशहाली की जिंदगी बसर करते रहते हैं, क्योंकि रहमान ने यह तय कर लिया, इस चीज को इंसान समझे, रहमान ने यह तय कर लिया कि मौत तुम्हारी मोहलत का इख्तिताम है। मौत तक 3 घंटे आपको दिए गए पर्चा लिखने के लिए। अब आप एक साहब बैठे हुए हैं, पेन से खेल रहे हैं, वो कागज की कश्तियां बना बना के हवा में फेंक रहे हैं। एग्जामिनर तो इन्विजिलेशन करने वाला मजबूर है, 3 घंटे तक नहीं निकाल सकता। 3 घंटे तक तो आप चाहे अपने क्वेश्चन पेपर को उसकी नकल करते रहिए, चाहे आप आंसर शीट पे भूतों की तस्वीर बनाते रहिए, वो एग्जामिनर खामोश बैठा रहेगा, क्योंकि ये मोहलत है, कानून है। हाँ, जैसे ही तीसरा घंटा खत्म हुआ, बेल बजी, पर्चा खींचा जाएगा, और कोई साहिबजादे ये कहें पूरा का पूरा आंसर याद आ गया, 2 मिनट दीजिए अभी मैं लिख देता हूँ, मौका नहीं दिया जाएगा, खत्म किस्सा। अब आप उठिए, इंतजार कीजिए, चंद महीनों के बाद, चंद दिनों के बाद आपका नतीजा। यही इंसान की जिंदगी का मसला है। मौत आते ही इंसान कहता है, ज़बाने हाल से कहता है, वो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बयान फरमाया, फरिश्तों से क्या कहता है, जब नज़ा के आलम में देखता है फरिश्ते आ रहे हैं और उसकी अब रूह कब्ज करने वाले हैं, चार्ज लेने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि फौरन वो कह पड़ता है, उसका रुआ रुआ कहता है, आवाज निकले न निकले, क्या कहता है वो? ये कहता है
کہ رب ارجعونی، تھوڑی مہلت دو، تھوڑی مہلت دو، موت آ گئی، سمجھ گیا ہمیں مرنا ضروری ہے، لہذا آپ 5 گھنٹے دے دو، 10 گھنٹے دے دو، 1 دن دے دو، 1 ہفتہ دے دو، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ نیک کام کر لو، توبہ کر لو اور صحیح ہر چیز کر دو، ٹھیک ٹھاک کر دو سارے معاملات۔ لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس وقت فرشتوں کا جواب یہ ہوتا ہے کلا انہا کلمۃ هو قائلها، ہرگز نہیں جناب، بک آپ کرتے رہیے، اب ختم ہو گیا، اب آپ نے دیکھ لیا ہے اپنی آنکھوں سے نزاع کے عالم کو، لہذا آپ کو آپ کی روح قبض کی جائے گی اور آپ کو آپ کی روح کو آپ کے بدن کے چنگل سے نجات دیا جائے گا، آپ کو آخرت کا سفر شروع کرنا ہے۔ تو انسان کا عالم یہ کہ وہ رحمان کی اس مہلت کو کھلا دیتا ہے اور بھلا کر بغاوت کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اتنا ارحم الراحمین کہ پھر انسان کو ساری ضروریات دیتا رہتا ہے، اور پھر جب ضروریات دیتا ہے وہ کھاتا پیتا خوشحال ہے، تو اس کا عالم یہ ہے کہ وہ جب یہ دیکھتا ہے موت نہیں آئی، 20 سال میں نہیں آئی ہے، 21 سال میں نہیں آئی ہے، 25 سال میں نہیں آئی، تو سمجھتا موت کوئی چیز ہی نہیں ہے، اور اگر آنا ہوتا تو ابھی ہوتا، ایکسیڈنٹ ہونا ابھی ہوتا، حادثہ ہونا ابھی ہوتا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو اور بھی دوسرا مسئلہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چیلنج کرتے ہوئے مخالفین یہ کہا کرتے تھے کہ لائیے ہم پہ موت، ہم کو ختم کر دیجئے، آپ جو دھمکی دے رہے ہیں، جو آپ بتا رہے ہیں وعیدیں، وہ جو سنا رہے ہیں وہ پوری ہو جائے، ہم دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے تو ہم سمجھ لیں کہ آپ کو کامیابی ملنے والی ہے، ہم کو شکست ملنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کتنا عجلت پسند ہے بے وقوف انسان، کہ جلدی مچا رہا ہے شر کے سلسلے میں، جلدی مچا رہا ہے عذاب کے سلسلے میں۔ خلق الانسان من عجل، انسان تو پیدا ہی کیا گیا ہے عجلت کے ساتھ، ہر چیز میں جلدی چاہتا ہے، ہر چیز میں جلدی چاہتا ہے، اتنا جلدی چاہتا ہے، اتنا جلدی چاہتا ہے کہ یہ بیچارے درختوں کو اپنی پیداوار پیش کرنے کی مہلت نہیں دیتا، انجیکشن دے دے کے ان کے پھلوں کو پکاتا ہے، اتنا عجلت پسند، اتنا عجلت پسند ہے۔ یہ بیچارہ پرندوں کو ان کے انڈے کو سیکنے کا موقع نہیں دیتا، مشینوں میں رکھ کے 24 گھنٹے میں اس میں سے چوزے نکال دیتا ہے، اتنا عجلت پسند ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ منٹوں میں نتیجہ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نتیجہ اتنا جلدی نہیں آئے گا، نتیجہ ذرا دیر سے آئے گا۔ سوریکم آیاتی فلا تستعجلون، بتاؤں گا اپنی نشانیوں کو، جلدی مت بچاؤ، بتاؤں گا، وقت آئے گا، دیکھو گے ساری چیزوں کو، فرشتوں کو بھی دیکھو گے، حساب کتاب کو بھی دیکھو گے اپنی آنکھوں سے، میزان عمل کو بھی دیکھو گے، اس کا تذکرہ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ساری چیزوں کو دیکھو گے، جلدی نہ کرو۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ سچے ہیں تو پھر وعدہ کب پورا ہونے والا ذرا بتائیے۔ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ، کاش یہ کافر جان لیتے کہ اس وقت وہ اپنے چہروں کو آگ سے کیسے بچا رہے ہوں گے، عذاب سے کیسے بچا رہے ہوں گے، وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ، اور اپنی پشتوں کو اور اپنی پیٹھوں کو آگ سے بچانا چاہ رہے ہوں گے، لیکن ان کا عالم یہ ہوگا نہ اپنے چہروں کو آگ سے بچا سکیں گے، نہ اپنی پیٹھ کو آگ سے بچا سکیں گے، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ وَتَأْتِيهِمْ بَغْتَةً، اچانک آئے گا یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کا، فَتَبْهَتُهُمْ، مبہوت ہو کر، حیران ہو کر، پریشان ہو کر رہ جائیں گے، فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا، وہ اس کو نہ ریجیکٹ کر سکیں گے، اس فیصلے کو نہ رد کر سکیں گے، اور نہ ہی وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، نہ ان کو پھر اس کے بعد مہلت دی جائے گی، ہرگز نہیں، اس کے بعد مہلت نہیں، جب وقت عذاب آ جائے گا تو پھر اس کے بعد سے مہلت نہیں ہے۔ لہذا انسان جلدی نہ مچا اور اپنی حقیقت کو سمجھ، جو اللہ تعالیٰ نے تم کو مہلت دی ہے اس کا فائدہ اٹھا۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اے نبی آپ سے پہلے بھی ایسے ہی رسولوں کے ساتھ معاملہ ہوا، بڑی ان کے ساتھ دل لگیاں کی گئیں، لیکن دل لگیوں کا کیا نتیجہ ہوا؟ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جو دل لگی وہ کر رہے تھے، وہ دل لگی خود ان کے لیے حلق کا کانٹا بن گئی، اس کا وبال خود انہی پر نازل ہوا، اس کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئے۔ لہذا یہ اے انسان اس زندگی کو دل لگی نہ سمجھو، اس زندگی کو ایک خوف، ایک مشغلہ، وقت گزارنے کا ایک مرحلہ نہ سمجھو، اس زندگی کی قدر کرو۔ یہاں کا ایک ایک منٹ، یہاں کا ایک ایک سیکنڈ، یہاں کا ایک مرتبہ تمہاری زبان سے اللہ تعالیٰ کہہ دینا، یہاں پر ایک مرتبہ تمہارا استغفر اللہ کہہ دینا، یہاں پر ایک مرتبہ تمہارا اللہ تعالیٰ کا نام لے لینا، یہ پھر لازوال نعمتوں سے تم کو آخرت میں
دو چار کرے گا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ چونکہ ان مشرکین مکہ نے اجرت مچائی تھی عذاب کو دیکھنے کی، لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب اس کا فیصلہ آئے گا تو نہ تمہارے جھوٹے خدا روک سکیں گے، اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تو آئے گا ہی آئے گا. ابھی ذرا دیکھو ہم تمہارے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں کہ تمہارے لیے دائرے عمل ہم تب کرتے چلے جا رہے ہیں. دھیرے دھیرے پورے جزیرت العرب سے پھر مکہ مکرمہ میں محصور ہو کر رہ گئے، پھر وقت آیا مکہ بھی فتح ہو گیا، نکال کے ان کو پھینک دیا گیا. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ عذاب کس کو کہتے ہیں، اللہ کا فیصلہ یہ دھیرے دھیرے جب ان پر آئے گا تو ان کو پتا چلے گا. یہ ساری چیزوں کے تذکرہ اللہ تعالیٰ نے آگے کی آیتوں میں کیا، انشاءاللہ اس کی وضاحت آئندہ اتوار آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.